وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ضرور شریف بآواز تمام حمد و ثنا الہی وہ ذات احد، وہ ذات یکتا جس کے قدرت میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں اور جو تمام عالمین کا رب ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے اور جو تمام عالمین کا پالنہار ہے، جو وہاب ہے، جو رزاق ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، جو مخلوقات کو دین کی دولت سے متعین کرتا ہے لیکن خود نہیں ہوتا، جو اور رازق ایسا ہے کہ پتھر کی سل کی تہ تک کی تمیز تہ کو آپ اس کی تہ تک جائیں تو رازق ایسا ہے کہ چونٹی کو بھی رزق دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ رازق ایسا کہ پتھروں کے اندر چونٹیوں کو رزق دیتا ہے، خالق ایسا کہ اس جیسا خالق نہیں، خالق ایسا کہ اس نے ارض و سماوات صرف لفظ کن کے ایک ارشاد مبارک پر تصدیق اور درود و سلام پر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر کیا بیان ہو اس محبوب خدا کا ذکر انسان کی محدود زبان سے کہ اس کو خود خلق فرما کر خود خالق مصروف درود ہو گیا اور ارشاد ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد حمد و ثنا آج کی یہ مقدس بابرکت دلآویز خوش ہو عیدہ مجلس باعنوان ذکر اہل بیت علیہم السلام خاص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے یہ بات عجیب ہے کہ صحابہ کرام ہم تمام مسلمانوں کے لیے باعث افتخار بھی ہیں اور باعث بخشش بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اس بات فرماتا ہے کہ بے شک اے میرے پیارے محبوب کے گھر والوں کی طرف کی آگ کہ میں نے
تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو، نجاست کو دور کر دیا ہے اور اس طرح پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ان پاکوں کا ذکر ہے، یہ ان نفوس قدسیہ کا ذکر ہے جو مینار نور بھی ہے اور مینار ہدایت ہے۔ مینار نور و ہدایت اگر صحابہ کرام کی فہرست سے آغاز کیا جائے تو خلیفہ اول جناب صدیق اکبر سے ہوتے ہوئے جناب عمر فاروق، عثمان غنی کے مولا امیر شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی یہ نصوص ہیں جو جانثاران محمد ہیں، جو جانثاران محمد ہیں، جنہوں نے اپنی حیات طیبہ کو ہر قسم کی دنیاوی آرائشوں سے دور کر کر مقررہ کر کے اپنے آپ کو اپنے پیارے محبوب کو سپرد کر کے اور سپرد کرنے کے سلے میں اللہ نے خود کو ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے راضی ہوں، میں نے تم سے حسنہ کا وعدہ کیا، یعنی میں نے تمہیں اس کا اجر میرے محبوب کی خدمت کا اجر یہ دیا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ نبی کی خدمت کا صلہ اللہ نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو اس سے راضی ہو کر، ان سے راضی ہو کر اعلان کروایا کہ میں ان سے راضی ہوں کیونکہ تم نے میرے محبوب کی خدمت کی ہے، ان کی بھی قربانیاں پیش کی ہیں، لہٰذا اللہ تمام اس مقدس جماعت سے راضی ہے۔ انسان کی تصدیق کا مقصد فقط بندگی خدا نہیں، اگرچہ ہے یہ بھی، لیکن فقط یہ نہیں، بندگی خدا کے لیے ملائک کافی تھے، اس کی حمد و ثنا کے لیے ملائکہ خلق ہوئی اور اس کی حمد و ثنا میں تمام ملائکہ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مخلوقات جو بھی یہاں خلق ہوئی اس ظاہری دنیا میں، وہ سب اللہ کی توحید کا ذکر کرتی ہے، اس کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے۔ لیکن انسان کی تصدیق کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ اس نے جو خلق کیا ہے اور جو ہدایت کا سامان پیدا کیا ہے اس بنی نوع انسانی کے لیے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کو وہ تسلیم بھی کرے اور دل سے تسلیم کرے، صدقے دل سے یقین رکھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، تمام کمالات، تمام بڑیائیں، تمام کبریائی صرف اس ذات احد کو شایع ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنانے میں قادر ہے۔ انسان پیدا ہوا، انسان کی پیدائش سے اس کے ایام نزولیت سے لے کر اس
اس کا لڑکپن، پھر جوانی، اس کے لیے پورا ایک سفر ہے زندگی کا. اور جو چیز ہے یہاں عالم اجسام، وہ جو خلق ہوئی ہے وہ تمام فانی ہے. بقا صرف ذات اسی کو ہے، صرف اس رب العزت کو ہے جو باقی ہے، باقی سب فانی. لیکن قربان چاہیے ایسے نفوس کے، ایسے اصحاب کے کہ جو ظاہری طور پر جنہوں نے قرآنی فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ذائقہ ضرور چکھے گا، لیکن ان کی مودت و محبت و اکرام کا معیار یہ تھا اور یہ ہے کہ اتنے 100 سال گزر گئے، آج بھی وہ ہمارے عقیدوں کا محور ہے. اور یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت، جیسے میں نے کہ آپ کے میں نے گزارش کی کہ مینارِ ہدایت اور مینارِ نور کی طرف اب آئیں اور حضور سے لے کر حضور کے تمام اولاد، تمام عطرت، تمام آل کو آپ شامل کریں تو اس میں سے ایک پڑھ کر نکالے ہیں. حضرت مولا کائنات علیہ السلام کا یہ وہ گھرانہ ہے. یہ محض میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ میں حقائق بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے دین اسلام، دین حق کی سربلندی کے لیے اپنے جانے جان دینا بڑا مشکل ہے. جان جب نکلتی ہے، جب بندہ تصور کرتا ہے کہ جان نکلے گی، ظاہر مجھے کوئی لمحہ ہوگا نکلے گی سال بعد، لیکن جب جان کا ذکر آتا ہے تو اس وقت بندہ تذبذب میں یا اس میں سوچ وچار میں پڑ جاتا ہے کہ جان دینا، کہ جان نکلنا کتنا مشکل کام ہے. لیکن قربان چاہیے اس حیدر سردار کے اس عظیم مصر جرأت کو حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب. ان کی جرأت کو سلام کہ انہوں نے دین حق کی اپنے پیارے جان علیہ السلام شریعت کو پامال ہونے سے بچایا، اور صرف بچایا نہیں، اس شریعت پر ہی قربان ہو گئے. اور قربان ایسے ہوئے کہ آج ہم قربان ہیں، آج ہم قربان ہیں. جو بھی ذی ایمان ہے، جو بھی صاحب ایمان ہے وہ قربان ہے، اور جس کا ایمان نہیں وہ قربان نہیں، اور جس کا جو قربان نہیں اس کا ایمان نہیں. ایمان مکمل و عطم نکم ہوتا ہے جب تمام مخلوقات میں سے ہم سب کو ان کے مدارج میں، ان کے مناسب میں، تمام انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے ان کو عزت و تکریم سے نوازا، ان پر ایمان لاتے ہوئے سب انبیاء کے سردار پر ایمان میں کامل رکھیں
اور ان کے تمام صحابہ کرام اور ان کے تمام آل بیت پر ایمان بھی دے رکھیں اور ساتھ ان پر درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کریں۔ یہ تقاضا ایمانی ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اصحابہ کرام کی اصحاب ثلاثہ ہو یا کوئی بھی صحابہ کرام میں سے مقدس ہستی ہو، اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو کچھ چند جو لوگ نہیں سمجھنے والے یا کم سمجھنے والے ہیں وہ ان کو ساتھیوں کہہ دیتے ہیں یا جو بھی۔ اگر ہم اہل سنت اپنے اس عقیدے کو اپنے اسلاف کے طریقوں پر رکھیں تو ہمیں کسی قسم کا خطر نہیں۔ اور یہ آج ان کا ذکر ہے، یہ آج ان کا ذکر ہے کہ جس کا وہ شعر کا ذکر اگر ہم اس کو ماندے شعر دیں، وہ تذکرہ سنیے ان کا دل بیدار، تذکرہ سنیے ان کا دل بیدار کے ساتھ، جن کا ذکر آتا ہے اکثر شرح ابرار کے ساتھ، جن کا ذکر آتا ہے اکثر شرح ابرار کے ساتھ۔ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس میں دین کی سربلندی کے لیے آخری خون کا خطرہ بھی پیش کرنا ہے۔ اور آج دین غائب ہے۔ دیکھیں اسلام دنیا کے طول و عرض میں دنیا کے مختلف ممالک میں ممالک کے مختلف شہروں کی مختلف گلیوں کوچوں میں عام ہو گیا ہے۔ تو یہ صدقہ کن کا ہے، یہ کوشش کن کی ہے، یہ کاوش کن کی ہے؟ یہ کاوش اس خاندان کی ہے، یہ اس خاندان کی ہے اس پر اللہ نے اور اس کے مقدس ملائک نے درود پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا حجت کو تمام کر گیا ہے شبیر۔ ذوق سے سماعت کریں، میں صفت کرنے بھی گایا ہوں اور مجھے صفت کی تھکن بھی نہیں ہے، آپ کو شاید سماعت کی تھکن ہے۔ حجت کو تمام کر گیا ہے شبیر، آفاق میں نام کر گیا ہے شبیر، آفاق میں نام کر گیا ہے شبیر، تا حشر نہیں جواب جس کا ممکن، تا حشر نہیں جواب جس کا ممکن، سر دے کے وہ کام کر گیا ہے۔ اشرار کا سدے باز کر کے چھوڑا، اشرار کا سدے باز کر کے چھوڑا، طاقت کا زہرا آپ کر کے چھوڑا، بازوئے حسین تیری جرت کو سلام، بازوئے حسین تیری جرت کو سلام، ظالم کو بے نقاب کر کے چھوڑا، ظالم کو بے نقاب کر کے چھوڑا، یہ ظالم کو بے نقاب کر کے چھوڑا، کیونکہ یہ گھرانہ ہے حق پر، اور اس گھرانے کے جو بھی مقابل آیا وہ حق نہیں، وہ حق نہیں، اس سے غلطی کوتاہی بھول چوک ممکن ہے، لیکن اس خانوادے کو ہم معصوم نہیں سمجھتے اہل سنت کے عقیدے سے، لیکن ہم معصوم ضرور سمجھتے ہیں۔ معصوم جہاں
جہاں معصوم کا درجہ ختم ہوتا ہے، جہاں سے عصمت کا درجہ ختم ہوتا ہے جناب بتاتا ہوں، وہاں معصومیت کا درجہ ساتھ ملتا ہے۔ ہم عصمت کا تو دعویٰ نہیں کرتے لیکن ہم حفاظت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں۔ ہم حفاظت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ اس خانوادے سے اللہ نے ہر قسم کی پلیدگی کو دور کر کے ان کو ایسا صاف ستھرا اجلا کر دیا کہ گویا ان سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے آقا حدیث میں فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی کی جو سمجھ لگتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے یعنی میری آل میں سے ہے، حسین مجھ سے ہے یعنی میری آل سے ہے، وانا من الحسین کا کیا ہوں کہ میں حسین سے ہوں۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ہر فضیلت سے، ہر برتری سے نوازا، ہر فیض، ہر اکرام، ہر قسم کی عزت و تکریم سے نوازا۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو دروازہ مصطفیٰ میں دستک نہ دیتی۔ کوئی محفل بنی تقریر کرنے کا عادی ہوں، میں نے کوئی رٹی رٹائی تقریر نہیں کر سکتا، جو جملے حقیقتاً آپ کی سماعتوں کے نظر ہیں۔ تو یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ عظیم خانوادہ ہے، اور یہ وہ عظیم محبوب ہیں کہ جن کے دروازہ اقدس پر رحمتیں دستک دے کر اجازت دے کر اس اندر آتی ہے۔ حضور کا فقر اختیاری، حضور کا فقر اختیاری۔ اللہ نے اگر حضور کی امتیوں کو اور حضور کے صحابہ کو، عثمان غنی کو اگر غنی کر دیا، یہ عثمان غنی حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جس کو اللہ نے غنی العالمین نے غنی کر دیا۔ اگر حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی یا چند صحابہ کو غنی کر دیا تو اللہ جن کی وجہ سے کر رہا ہے غنی، تو ان کو غنی نہیں یا ان کو مال و دولت سے نہیں نواز سکتا، قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہمارا ایمان ہے، تو حضور کو ظاہری مال و دولت سے نہیں نواز سکتا، لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا، آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ وہ فقر حکومتی ہے جو آج ہم نے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج ہم اس فقر محمدی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور یہ ہدایت کا سماں ہے، یہ شفاعت کا سماں ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں جیسے ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، تو شہادت بھی ایک نعمت ہے۔ شہادت بھی ایک عظیم نعمت ہے، شہادت بھی ایک عظیم نعمت ہے، اور شہادت وہ عظیم نعمت ہے، وہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے شہادت عظیمت ہو سکتی ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جو شہادت پر ناز کرتے ہیں، لیکن اب آئیے شہادت سے پوچھتے ہیں وہ کس پہ ناز کرتے ہیں؟ شہادت کس پر ناز کرتی ہے؟ شہادت
نبوت و رسالت کو اکمل و مکمل فرمایا، ہر طرح کی نعمت آپ کے در اقدس پر گویا قربان کر دی، لیکن انا من الحسین، حضور کو ہر کمال ملا، صرف ظاہری شہادت نہیں ملی۔ اللہ نے یہ شہادت حضور کے لیے ضرور رکھی تھی، لیکن وہ رکھی تھی حسین کی صورت میں۔ گویا کربلا میں اگر ظاہری صورت میں حضور جلوہ فرما نہیں تھے، لیکن توجہ نبوت اور جو روح محمدی تھی وہ پیکر حسین میں جلوہ فکر تھی۔ شہادت کا عظیم مرتبہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو حسین کی صورت میں عطا کیا کہ یہ نہ کوئی کہے کہ اتنے مراتب، اتنے رحمتیں اور اتنے کمالات سے نوازا، لیکن شہادت کا آپ نے وہ آپ کو اللہ نے عطا نہیں کی تھی۔ تو اللہ نے کیونکہ دین اسلام کو اس کی ترویج کے لیے آپ کا ظاہری جسد اطہر ضروری تھا دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے، تو آپ نے اللہ نے اس میں حکمت تھی، اس میں رمز تھا کہ اللہ نے نبوت و رسالت پیارے آقا کریم کو دی، اور آقا کریم کے جو حق میں، جو ان کی شان میں یا ان کے جو حق میں جو شہادت کا عظیم مرتبہ تھا، وہ اپنے اس پیارے چھوٹے نواسے کے حق سے بھی یہ وہ تقسیم ہے۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ آخر میں حدیث شریف کے حوالے سے آیت میں نے قرآن مجید کی پیش کر دی کہ اس گھرانے سے جو بغض رکھتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جنت تو یقیناً نہ پسند ہے۔ میں آپ اس بیت اللہ میں بیٹھا ہوں، میں پاکوں کا ذکر کہ ایسے پاکوں کا ذکر کے ساتھ کوئی ایسے لگے جملے یا ہلکی جگہ کا ذکر کرنا مایوس سمجھتا ہوں۔ تو جو اس گھرانے سے مودت و محبت کا تعلق رکھے گا، حدیث سفر ہے مشہور صحیح امام حاکم نے تحریر فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح درجے کی، حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا، میں اے میرے صحابہ، حضور کی اس وقت ظاہر مخاطبین کون تھے؟ صحابہ کرام سے ہے نا، تو اپنے صحابہ کو اگر وہ تربیت دے رہے ہیں حضور، صحابہ، ہم صحابہ کو صحابہ کی تعظیم یا ان زوات کو صحابہ کہتے ہی اس لیے کہ انہوں نے حضور کی صحبت سے فیض حاصل کیا، جنہوں نے حضور سے فیض حاصل کیا، اس تربیت نبوت میں انہوں نے اپنے وقت اوقات گزارے، تو اپنے صحابہ کرام سے اب مخاطبین اول جو تھے وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی۔ حضور تشریف فرما ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم دو عظیم، دو عظمت والی، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو عظمت والی، عظیم قدر و منزلت والی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو گے، تعلق کو، نسبت کو قائم رکھو گے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ صحیح حدیث شریف ہے، کوئی اس میں حکم نہیں۔ علماء تشریف فرما ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے تمام میرے مقدس جانشینان، میں ظاہری دنیا سے اگرچہ چلا جاؤں گا،
لیکن میری صورت میں علی ہے، میری صورت میں حسن ہے، میری صورت میں حسین ہے، میری صورت میں باقر ہے، جعفر ہے جی، علی رضا ہے، یہ میری صورت میں ہے، یہ میری آل ہے، یہ میری عبرت ہے۔ کل کا جو ذکر ہے، جب ہم کل کا ذکر کرتے ہیں تو جز کا ذکر اس میں موجود ہوتا ہے۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں، جب ہم درود کا ہدیہ پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، تو اس میں تمام حضور کی آل قیامت تک جو آئے گی یا جو ہے یا جو آئے گی قیامت تک سب پر سلامتی کے نذرانے ہم پیش کرتے ہیں، عقیدت و محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جن کو شجاعت سکھائی نہیں جاتی، ان کو شجاعت سکھائی نہیں جاتی، ان کو جرأت و بہادری بتائی نہیں جاتی کہ یہ جرأت ہے، یہ بہادری ہے جناب، یہ اس کو شجاعت تلوار کیسے چلانی ہے اور تلوار کے ساتھ دشمن کو کیسے للکارنا ہے، یہ ان کے عام جو در کے سگ ہیں یہ تو وہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ وہ ان کے مقدس در کے جو حقیقت رکھتے ہیں یہ تو وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس گھرانے کو انہوں نے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا رشتہ ان دو چیزوں سے قائم رکھنا، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں بالکل ملے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ سفر کریں گے اور اس وقت مجھے حوض کوثر پر اکٹھے ملیں گے۔ اور یہ صحابہ کرام کی مقدس جو جماعت تھی انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے عرض کی کہ میرے ہمارے لیے آپ ہدایت کا سامان ہیں، آپ ہمیں ہدایت فرمائیں، حکم فرمائیں کہ وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ تجسس بڑھ گیا کہ اتنی بڑی بات فرما دی، جس کی زبان سے اللہ بولے، جس کی زبان حق و ترجمان سے خدا بولے، اللہ بولے، اس کی بات میں کون شک کر سکتا ہے؟ گویا اللہ زبان محمدی پر بول رہا کہ وہ جب استفسار ہوا تو پوچھا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ و تربیت، اللہ کی کتاب اور میری آل، میری اہل بیت، میری اولاد، یہ دو عظیم چیزیں ہیں کہ اپنا تعلق ان دونوں سے قائم رکھو گے تو تمہارے لیے نجات کا سامان ہے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور جس کو نبی کہتے کہ یہ تعلق رکھو ان سے تو تم نجات پاؤ گے، تو اب کون بدبخت ہے جو ان سے تعلق نہیں رکھے؟ اور صحابہ کرام اور اہل بیت علیہ السلام سے کچھ آپس میں تقابل ہے کہ ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حضور بارگاہ رسالت مآب نے جب ان کو اہل بیت کو دو درجے فضیلت حاصل ہے کہ وہ اہل بیت بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، اور صحابیوں کو بعضوں کو اہل بیت بھی، جیسے حضرت سلمان کو ارشاد فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، اختصاص جن کو اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کے لیے تو وہ صرف یہ تو مبرہ ہے، باقی جو صحابہ کرام ہیں وہ صرف صحابی ہیں، اور صحابی ہونا کوئی کم شرف کی بات ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں صحابی ہونا؟ اگر اس امت میں کوئی ولی کا آپ اپنی تعلیم کرتے ہیں تو ولیوں کے جو جہاں درجے ختم ہو
ہوتے ہیں وہاں تو صحابی کا درجہ شروع ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں صحابی کا مقام؟ یہ ایسے خام کا لوگوں میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی معذلہ حکارت ہے کہ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام در والے ہیں تو حضور کے آگے بیعت گھر والے ہیں. تو یہ بات تو درست ہے. تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کیا فرماتے ہیں کہ حضور کے جو در والے ہیں، حضور کا در والا ہونا کوئی کم فضیلت کی بات ہے؟ حضور کے در والے ہونا، نبی کریم کے در کا ایک گداگر ہونا یا اپنا تعلق رکھنا، حضور کے در سے تعلق رکھنا، یہ کوئی کم سعادت کی بات ہے؟ تو خام لوگوں نے اس بات کو، تقابل ہے ہی نہیں. تقابل اس لیے نہیں کہ وہ حضور کا خود ڈائریکٹ خون ہے، حضور کا ڈائریکٹ خون ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور یہ وہ مقدس خون ہے کہ جس سے اللہ نے ہر قسم کی پلیدگی کو، کمزوریوں کو، نجاستوں کو دور کر دیا ہے. تو یہ پاک گھرانہ ہے. تو ان سے پاک گھرانوں کا، پاک گھرانے والوں سے کیا تقابل ہے؟ اور جو حضور کے در پہ بیٹھے ہیں، کیا وہ ہم ان کو پاک نہیں سمجھتے؟ وہ بھی پاک ہے. اللہ نے ان کو بھی پاک فرمایا. کیوں؟ صحبت محمدی کی وجہ سے. صحبت محمدی کا یہ معیار ہے کہ اللہ نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں، جس نے حضور نبی کریم کی زیارت فرمائی، ایک لمحہ بھی اس کو صحابی کا درجہ اللہ دیتا ہے. اور اس درجے کو قرآن میں ذکر فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. گویا یہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت جب کربلا کا واقعہ ہوا اور جب یہ حقیقت منکشف ہوئی باطل پر کہ حق جو ہے وہ آل محمد کے ساتھ ہے، آل علی کے ساتھ ہے، اور ان کے مقابل میں جو بھی آیا وہ باطل ہے، وہ گمراہی پر تھا، اسے گمراہی ہوئی ہے. اللہ ان کے معاملات اللہ جانے. لیکن ہمارا کھڑا جو ہے، ہمارا جو ہماری عقیدت کا جو محور ہے، وہ یہی ہے کربلا والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق نصیب، حق نصیب، آستانہ عالیہ گولڑا شریف. جس ذات اقدس کو حضور اپنا نفس کہتے ہیں، اپنا نفس سے مراد اپنی جان کہتے ہیں، اپنا دوست کہتے ہیں، اپنا خون کہتے ہیں. اور فرمائیں کہ اے علی، تیرا مقام، تیری منزلت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی تھی. فرق کیا ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، یعنی علی نبی نہیں ہے، علی نبی نہیں ہے، لیکن نبی کا ایسا دوست ہے اور نبی کا ایسا ولی ہے کہ ولایت کا سرچشمہ ہی علی ہے. ولایت کا سرچشمہ ہی علی ہے. ولایت کے جتنے تصوف کے جتنے سلاسلے ہیں، ان کا جو سرچشمہ ہے وہ نجف اشرف ہے. تو آج کل کے عجیب ہوا ہے، عجیب پرفتن دور ہے. کسی آپ صحابہ کرام کی عظمت کا ذکر کریں تو وہ یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ گروہ خارجی ہو گیا، یہ کیا ہوگا. اور ہم اگر اہل بیت اطہار کا ذکر خیر فرمائیں اور سعادت حاصل کریں تو کہتے ہیں جناب یہ رافضی ہو گیا ہے. اہل سنت اعتدال کا نام ہے یار، اہل سنت اعتدال کا نام ہے. جو اللہ نے اہل بیت کو عزت و تکریم سے نوازا ہے وہ
اللہ نے ان کو نواز دیا ہے، اب آپ نے ان کا اقرار کرنا ہے، آپ نے ان میں سے کچھ یہ کمزوریاں نکال دی، کیونکہ یہ کمزوریاں آپ نکال بھی نہیں سکتے، یہ کمزوریاں تو اللہ نے ویسے ہی دور کر دی ہیں، آپ کی کمزوریاں نکالیں گے، آپ اپنی کمزوریوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں، آپ ان کی کمزوریاں نہیں کر ڈال سکتے، یہ وہ کرنا۔ تو علی کو اپنا نفس، علی کو اپنی جان قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ تیری منزل، تیرا مقام میرے نزدیک وہ ہے اے علی کہ میرے بعد صرف نبی نہیں، جو موسیٰ اور ہارون کا آپس میں مقام اور نسبت تھی وہی تیری اور میری نسبت ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ انا خاتم النبیین علی نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اپنے آپ کو ان فطروں سے بچائیں، اور جو اگر آپ یہ بیان قائم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا ذکر کریں گے تو آپ کو وہ کہیں گے کہ یہ رافضی ہو گیا ہے، تو آپ پھر یعنی پھر دوسری جانب سے یہ ہوگا کہ جو صحابہ کرام کا ذکر کریں گے وہ اب ہو جائیں گے رافضی حاجی۔ تو یہ کیا معیار ہے؟ قطب اعظم قبلہ اعظم کی سیدنا امیر علی شاہ صاحب کی کتاب دیکھیں، اس میں کیا اقتدار کا انہوں نے منہج قائم فرمایا۔ صحابہ کرام کی مقدس ذوات پر جو اوچھے وار ان روافض نے کیے ہیں، اور ان روافض کا مدلل اور مستند دلائل کی روشنی میں آپ نے ان کا رد فرمایا، اور جو خوارج نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہلکے جملے یا ان کے لیے کچھ کم ان کی شان میں جملے کہے، تو ان کا معیار دکھایا کہ ہم صحابہ کرام کے بھی ماننے والے ہیں اور ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ آخر میں کیونکہ پونا بچہ ہو گیا ہے، خبر بھی ہے، محرم الحرام کے حوالے سے ہم سود و گداز رکھنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں سود و گداز دیا ہے، ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اس کی اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ کچھ سانس دیا ہوا اس کا ہے، رزق دیا ہوا اس کا ہے، حیات دی ہوئی اس کی ہے، صحت دی ہوئی ہے اس کی ہے۔ ہم نعمتوں کا اگر ذکر کریں گے تو ہمارے پاس لمحات وقت کم ہے، نعمتیں زیادہ ہیں جو اس نے ہمیں دی، جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں نعمتیں، ان نعمتوں کا ذکر کریں تو وقت کم پڑ جائے گا، نعمتیں ختم ہونے کو نہیں آئے گا۔ تو دو شعر ہیں، لیکن دو شعر اگر اچھے ہوں، سمجھ آئیں، سماعتوں کی نظر ہوں اور لوگ سمجھیں اور حقیقت و محبت سے اس کو سنیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ محسوس ہوں، آپ حظ اٹھائیں گے اور حظ اٹھائیں آپ۔ تازہ شعر ہے محرم الحرام کے حوالے سے۔ راکب دوشے محمد کی امامت پر سلام، راکب دوشے محمد کی امامت پر سلام، ماہتاب آل زہرا کی شجاعت پر سلام، ماہتاب آل زہرا کی شجاعت پر سلام، دین حق کی سربلندی کے لیے پرعزم تھے،
دین حق کی سر بلندی کے لیے پرعزم تھے، اے حسین ابن علی اس تیری جرت پر سلام، اے حسین ابن علی اس تیری جرت پر سلام۔ تو ہم ہمارے آباء و اجداد رحمۃ اللہ علیہ عالم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی مودت و محبت ایمان کا تحفہ ہے، ایمان کی جڑ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عالم ربانی کا یہ قول ہے، یہ کوئی عام معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہی شخصیت ہے جس کو آج فاتح قادیان کہا ہے، مامور من الرسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ محض عقیدت و محبت کے القابات نہیں ہیں، یہ حقائق کی دنیا کی بات ہے۔ اللہ نے ان کو وہ علم اور وہ دواری، وہ استقامت اور وہ قوت استدلال عطا کی تھی کہ انہوں نے دین محمدی کی اشاعت و تبلیغ کی اور اپنے آپ کو اس گنبد خضرا والے جس پر ہمارا سب کا ایمان ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور جو اپنے آپ کو نبی کہے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ تو قبلہ عالم نے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار ایک بڑے خوبصورت شعر میں فرمایا کہ میں ہوما سب مدینے دی، میں ہوما سب مدینے دی گلیدہ، یہ ہو رتبہ ہے ہر کامل ولیدہ۔ کہ اے طیبہ کے والی، اے اس حجاز مقدس کے والی، اے تمام نبیوں کے سردار، میں اپنے آپ کو آپ کے در کا اگر حق بھی کہوں نا تو وہ میرے لیے احساس کی اور میرے لیے شفاعت کی بات ہے، میرے لیے احساس کی بات ہے۔ اور ہماری اس حضور کی اس امت کے جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں ان کی ولایت کا محور حضور کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے عزیز تر نسبت ہے وہ ہمارے آقا کریم کی نسبت ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم نے وہ نسبتیں حاصل کی ہیں، اور میں اکثر محفلوں میں کہتا ہوں کہ ہم نے حضور کی کوئی کسی ایک نسبت کا حیات یا اس کا پاس نہیں کرنا، ہم نے حضور کی تمام نسبتوں کا حیات کرنا۔ ہم نے حضور کی تمام نسبتوں کا، حضور کی مقدس ازواج جو اس امت کی مائیں ہیں، جو اس امت کی مائیں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری کروڑوں سلام، ہماری محبتوں عقیدتوں کا محور ہے۔ ایسے ہی حضور کی آج آپ کی عطرت جن پر اللہ نے، دیکھیں عجیب، اللہ نے ہمارے لیے تعلیم فرمائی ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو اللہ نے اپنا ذکر اپنے محبوب کے ساتھ مربوط رکھا، ساتھ جڑا ہوا۔ ہمارے دین کی اساس کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ نام کے پاس دو جملے ہیں۔ پہلے جملے میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ کے۔ ایک جملہ ہو گیا، اب ساتھ دوسرا جملہ ہے، کوئی عطف، واو عطف نہیں، واو عطف کی نہیں، واو عاطفہ ہے ہی نہیں، اور کا جملہ ہے
محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اس کی ذات ایک ہے، اس کی صفات لاتعداد ہیں، اور محمد عربی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر یہ ارشاد فرمایا اور ہمارے لیے تعلیم فرمایا کہ اے نبی کی امتیوں، یہ مت سمجھنا کہ اللہ کا ذکر علیحدہ ہے اور محمد کا ذکر علیحدہ ہے۔ اللہ نے اسلام کی بنیاد میں ہی اللہ نے حضور کی رسالت کو اللہ نے اپنے ساتھ رکھا۔ اللہ نے اپنے جہاں وحدانیت کا ذکر کیا، وہاں اپنے پیارے محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا۔ ورفعنا لک ذکرک کے معنی یہ بھی ہیں، مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک اذانیں ہوں گی، تشہد ہوگا، درود پڑھا جائے گا، صلاۃ و سلام کی عقیدت کے ہدیے پیش کیے جائیں گے، اذانیں ہوں گی، اقامتیں ہوں گی، اور مناسک حج میں جائیں گے یا جو بھی عبادات کریں گے، تو اے محبوب تیرا ذکر ہم نے تیرے لیے بلند اس انداز میں کیا ہے کہ جہاں میرا یعنی رب کا ذکر ہوگا وہیں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب، سید شمس الدین شمس گیلانی، سید شمس الدین شمس گیلانی، یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر خیر اس بلندیوں پر پہنچا دیا ہے کہ جو انسان اب اس بلندی کی جانب سفر کرے گا وہی راہ نجات پر ہوگا، اور قیامت تک کا ذکر اللہ نے اپنے پیارے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا کے ساتھ اپنا ذکر رکھ دیا ہے۔ اب قیامت تک جہاں اذانیں ہوں گی، جہاں درود و سلام پڑھے جائیں گے، جہاں بھی توحید کا ذکر ہوگا وہاں رسالت نبوت کا ذکر ہوگا ہی۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش بخت ہیں، ہم بخت بلند ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہر نسبت سے مالا مال فرمایا ہے، ہمیں ہر نسبت عطا فرمائی ہے۔ ہمارا ایمان اللہ کی وحدانیت پر، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ حی القیوم ہے، وہ قائم بالذات ہے، خالق ارض و سماوات ہے اور مجیب الدعوات ہے۔ اور ہمارا ایمان تمام انبیاء علیہ السلام کے مقدس ذوات پر، آسمانی صحیفوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر، اور حضور کی ہر نسبت، حضور کے چاہے گھر والے ہیں، حضور کے خواہ وہ در والے ہیں، حضور کی ازواج ہیں، حضور کے کوئی بھی نسبت ہے جو حضور سے نسبت رکھتی ہے ہمارے وہ سر کا تاج۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں، یہ بہت پرانا سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ اپنے آپ کو درگاہوں سے وابستہ رکھیں، اور اولیاء کاملین جو اولیاء امت ہیں وہ ان کی تعلیمات پر چلیں اور ان کی کتب پڑھیں، مطالعہ کریں، دیکھیں کہ انہوں نے کیا اعتدال کا خوبصورت طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے سب صحابہ کرام، تمام اہل بیت علیہ السلام اور تمام امت کے اولیاء اور صالحین کا ادب و احترام ہمارے دل میں رکھنا بھی
بھی ہے اور ان سے دل سے ادب کرنا بھی ہے. یہ ہمارے اوپر واجب ہے, لازم ہے. آخر میں جتنے بھی اس علاقے کے, اس گاؤں کے, اس دیہات کے جتنے بھی معاونین ہیں اس کار خیر میں, فیصل ہیں, عبدالرحمان صاحب ہیں, اور بھی جتنے بھی احباب ہیں, ساروں کا نام نہیں لے سکتا, لیکن جتنے بھی لوگوں نے اس مقدس محفل میں اپنا حصہ, حسنین انجمن سے ہمارا وابستہ ہے, تو حسنین فیصل جنہوں نے کاوشیں کی یا جنہوں نے بھی کاوشیں کی, ان کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ ساتیں ہم کسی اور لمحوں میں, کسی اور وقت میں, کسی اور جگہ میں یا کسی غیر ضروری جگہ پر یہ لمحات گزار سکتے تھے اور ضائع کر سکتے تھے, لیکن ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس اللہ کے ایک گھر میں ہیں, اللہ کے گھر میں ہیں, اور اللہ معلوم کرتے ہیں. ذکر مصطفیٰ ہے, ذکر مرتضیٰ ہے, ذکر خیر النساء ہے. تو ایک پاکوں کا ذکر ہے, تو ہمارے لمحات کی الحمدللہ پاک ہو گئے ہیں, اور ہمارے نفوس, ہمارا تزکیہ نفس ہو گیا ہے. الحمدللہ اس گاؤں میں اگرچہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں بڑے طالب محبت و محبت لوگ ہیں, اور یہ نسبتیں اللہ تعالیٰ سلام رکھے, اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے تامہ عطا فرمائے, اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مدینہ عطا فرمائے, اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور ہمیں حضور کی ہر نسبت کا حیا اور اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين.